بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت اور اس کا علاج۔ تاجدار رسالت رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت پر ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ جن میں سے نمبر 1 دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2 اور مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3 اور مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4 اور گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5 اور محلات یعنی عالی شان مکانات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھیو آج غور کیجئے، کیا ہم لوگ آج ایسے ہی حالات سے دوچار نہیں؟ ہر وقت دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر جس طرح موم بتی روشن ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر روشن نہیں ہے کیا؟ ہر وقت ہم اسی کی فکر لاحق رہتی ہے کہ بس جس طرح بھی ہو جائے دنیا کی محبت حاصل کی جائے، دنیا کی دولت حاصل کی جائے، دنیا کی عیش و عشرت جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے، خوب مال اکٹھا کر لیا جائے، گاڑیاں خرید لی جائیں، کوٹھیاں بنگلے بنا لیے جائیں، پلاٹ لے لیے جائیں، کاروبار بہترین ہمارا ہو جائے، نوکر چاکر ہو جائیں، دنیا کی سیر سے نکل جائیں، سیر سپاٹا کریں، یاشیاں کریں، گھومیں پھریں، موج مستیاں کریں۔ اللہ اکبر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی بھی تیاری کرتے، بلکہ آخرت کی ہی تیاری کرتے، لیکن ہم تو دنیا کی محبت اور اس کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں احکامات خدا، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ آخرت اور قبر کو بالکل ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ کسی لمحے بھی ہماری سانسوں کی مالا ٹوٹ سکتی ہے۔ ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کاندھوں پہ لاد کر ویران قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔ ہماری ساری آرزویں خاک میں مل جائیں گی، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور نہ ہمیں وہاں پہ کام آئے گی۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے سارے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ لوگ جو مردہ پڑے ہیں یہ ان قریب یہ ضرور کسی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، ورنہ یہ قبروں میں دفن ہوتے۔ حواریوں نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی رو اللہ، ہم ان کی موت کا سبب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے پیارے سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز میں پکارا، اے اہلیان شہر۔ تو ان مردوں میں سے ایک نے جواب دیا،
وہ شہر میں جتنے لوگ تمام جو مر چکے تھے، پورا شہر مر چکا تھا، ان میں سے ایک مردے نے جواب دیا، اے روح اللہ، یا روح اللہ، ہم رات بھلے چنگے سوئے تھے، لیکن صبح کے وقت ہم نے اپنے آپ کو دوزخ کی گہرائیوں میں پایا۔ ارشاد فرمایا، آخر اس کا سبب؟ تو عرض کیا، اس لیے کہ ہمیں دنیا سے بے حد بے انتہا محبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے تمہاری محبت کا اندازہ کیا تھا؟ تو اس مردے نے عرض کیا، دنیا سے ہماری محبت اور پیار کا اندازہ یہ تھا کہ جیسا ایک بچے کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے کہ جب ہمیں دنیا حاصل ہو جاتی ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، تو جب دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اداسی اور غمگینی چھا جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم تو بول رہے ہو اور تو کوئی جواب نہیں دے رہا؟ تو اس نے عرض کی کہ ان سب کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے۔ تو فرمایا، پھر تم کیوں بول سکتے ہو؟ تو عرض کی، حضور میں ان کے درمیان رہتا ضرور تھا لیکن ان میں سے نہ تھا، یعنی دنیا سے مجھے محبت نہ تھی، مگر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میری ان سے دوستی تھی، ان کے ساتھ یارانے تھے، اس لیے عذاب میں میں بھی گرفتار ہو گیا، اور ابھی اس وقت میں دوزخ کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں جانتا کہ نجات کی کوئی صورت بھی میرے لیے نکلے گی یا کہ مجھے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مقام عبرت ہے ساتھیوں، غور کریں، لمحہ بھر کے لیے فکر کریں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار رہنے والوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور وہ قہر الہی عز و جل کا شکار ہوں گے۔ تو آج ہم بھی غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت ہم پہ غالب ہے اور ہم اس کے شکنجے میں کسے جا چکے ہیں۔ جس طرح وہ لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، جس سے اولاد سے ماں باپ کو پیار ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت کا بھی یہی حال ہمارے اندر آج سما چکا ہے کہ آج ہم اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ سے زیادہ دنیا سے پیار کرتے ہیں۔ اگر دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑی سی ہماری ڈیل خراب ہو جائے، کاروبار میں نقصان آ جائے، مال نہ بکے یا ہمارا مال پکڑا جائے، تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، اور اگر دنیا کا معمولی فائدہ ہو جائے تو ہمیں رات بھر نیند خوشی سے نہیں آتی۔ ہم بھی کہیں انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہو چکے؟ اس دنیا کی خاطر رشوت بھی لیتے ہیں، رشوت بھی دیتے ہیں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سود بھی کھاتے ہیں، سود بھی دیتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ فریب دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ساتھیوں۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور جو واقعی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ طرح طرح کے گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ دولت کی خاطر انسان کو قتل کر دیتا ہے، اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سماعت کیجئے۔ ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا کہ دوران سفر ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔
جنگل بیابان میں لوگوں نے ایک مزدور کو تلاش کیا اور اس سے پوہرا لیا اور اس پوہرے سے قبر کھودی اور اس کو دفن کیا۔ جب لوگ دفن کر کے فارغ ہوئے تو وہ پوہرا غلطی سے قبر کے اندر ہی رہ گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کی اور جب سلیبیں ہٹائیں تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ اس پوہرے کے حلقے میں اس حاجی کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور کنڈا بن گیا تھا۔ ایک دم گھبرا گئے اور جلدی سے انہوں نے واپس مٹی ڈالی اور اس پوہرے والے کو پیسے وغیرہ دے کر جان چھڑائی۔ غور کیجئے ساتھیو، یہ واقعہ شرح صدور میں ہے۔ جب یہ لوگ سفر حج کر کے مدینہ شریف چوم کر واپس پلٹے تو اس حاجی صاحب کے گھر میں خبر پہنچائی۔ اس کی بیوی سے کسی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ آخر یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر کا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس قدر شدید قبر کے عذاب میں وہ پایا گیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک بار میرے خامد نے ایک مالدار آدمی کے ساتھ سفر کیا اور پھر موقع پا کر اس مالدار شخص کو قتل کر کے اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا، اور اب اسی لوٹی ہوئی دولت اور مال سے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ دیتا تھا اور حج کرنے بھی جا رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس لوٹے ہوئے مال سے نہ اس کا حج کام آیا نہ زکوٰۃ کام آئی، بلکہ اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، اور یہ سب کچھ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت، دنیا کے لالچ، حسد کی وجہ سے۔ مقدر والوں کے لیے یہ مقام عبرت ہے، عبرت پکڑیں ساتھیوں، یہ مقام عبرت ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، آخر موت ہے۔ جن کے مقدر میں توبہ نہیں ہوتی نا، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا۔ ہمارے دادے پردادے آج دنیا میں نہیں ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، تو کل کو ہماری بھی باری ہے۔ افسوس کہ ہم بھولے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ڈر چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، عذاب جہنم سے ڈریں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ انسان دنیا کی محبت دل کے اندر بساتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے، مرنا بھی پڑے گا۔ وہ اپنے گریڈ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، دنیاوی تعلیم لے لے کر سندے حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، صرف دنیا کے حصول کے لیے، کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے، اچھی سے اچھی نوکری مل جائے، میری تنخواہ میری اچھی سے اچھی ہو جائے، میں امیر سے امیر بن جاؤں۔ ساتھیوں یاد رکھیے گا کہ دنیا کا خوش نصیب ہے وہ شخص جو تھوڑے رزق پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کا سہارا بنتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس اتنی دولت ہے، میرے چچے کے پاس اتنی دولت ہے، میرے تایا کے پاس، میرے ماموں کے پاس، میرے دوست کے پاس، میرے فلاں رشتہ دار کے پاس اتنی دولت ہے، تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گھر کیوں؟ اس کے پاس میرے کیوں نہیں؟ کہ ہر ایک چیز ہم دنیا کے لیے، ہر چیز دنیا کا سوچنا، دنیا کے لیے اٹھنا سونا کھانا پینا بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے۔ مسلمانوں کا ایسا تو نہیں تھا طور طریقہ جو ہم نے آج بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیاوی معاملات میں انسان دنیا کی محبت کے دل میں
اتارتے ہی چلا جا رہا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے مرنا بھی پڑے گا. اور اپنے گریڈ بڑھانے کی فکر میں جو ہم لوگ آج پڑے ہوئے ہیں, دنیا کسی بھی لمحے ہمیں چھوڑنا پڑے گی. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی اپنے پیچھے. اس نے پیچھے دیکھا تو ایک شیر اس کے تعاقب میں بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا ہے. وہ گھبرا کر کھڑا ہوا اور شیر سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا. اتنے میں آگے اس نے ایک گڑھا دیکھا. اس نے دیکھا کہ اس میں کود کر جان بچا لوں, لیکن گڑھے کے اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا تھا. اب یہ اور بھی گھبرا گیا کہ کیا کرے, آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے خوفناک شیر. اتنے میں اس نے ایک درخت دیکھا اور اس کی ٹہنی کے ساتھ چمٹ گیا. لیکن ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی, وہ یہ کہ ایک سفید اور سیاہ چوہا دونوں مل کر اس کی ٹہنی کو کتر رہے تھے, اس کی جڑ کو کتر رہے تھے. اب وہ گھبرا گیا کہ ان قریب یہ دونوں چوہے ٹہنی کاٹ ڈالیں گے اور میں گر جاؤں گا. اسی فکر میں تھا کہ اس کی نظر شہد کے چھتے پہ پڑ گئی اور وہ شہد کھانے میں مشغول ہو گیا. ابھی شہد کی لذت میں کچھ ایسا گم ہوا تھا کہ نہ شیر اور سانپ کا خوف رہا اور نہ ہی دونوں چوہوں کا ڈر رہا کہ اچانک یک لخت ٹہنی جڑ سے کٹ گئی اور یہ دھڑام سے نیچے گر گئی. شیر اس پر جھپٹا, اس نے چیر پھاڑ کر گڑھے میں گرا دیا اور سانپ اس کو نکل گیا. اچانک پھر اس کی آنکھ کھل گئی. ساتھیوں, آج ہم زندہ ہیں, کسی بھی لمحے ہم لوگ اس دنیا کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے گھر والوں نے ہماری گڑیاں, ہماری انگوٹھیاں, ہماری چینیں سب اتار لینی. 2 گز زمین بھی پتہ نہیں ہمیں نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی, یہ دنیا چھوڑ جانی ہے. غور کیجئے کہ یہ جنگل سے مراد دنیا ہے اور خوفناک شیر موت ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے. گڑھا قبر ہے جو آگے ہے اور وہ سانپ برے عمل ہیں جو ہمیں قبر میں ڈسیں گے. اور 2 سفید اور سیاہ چوہے دن اور رات ہیں, وہ ٹہنی زندگی ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں, اور شہد کا چھتا دنیا کی فانی لذت ہے جس میں مشغول ہو کر انسان شیر, موت, گڑھا, قبر, سانپ یعنی کہ ہمارے برے اعمال, سیاہ اور سفید چوہے یعنی دن اور رات کو بھول چکے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے, دنیا سنوارنے کے اور دنیا کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ رہنے کے لیے تو ہم لوگ ترکیبیں جوڑتے ہیں, ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں, نت نئے پکوان اور نت نئے پہناوے ہم لوگ ان کی جستجو اور تلاش میں رہتے ہیں. گھنٹوں ہم لوگ بازاروں میں صرف کر دیتے ہیں. تو پیارے ساتھیوں, دنیا کی محبت دل سے نکالیے, آخرت کی محبت کو دل میں سمائیے. یہ دنیا تو فانی ہے, کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جانا, بلکہ اللہ رب العزت کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ دنیا کی اہمیت, دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا, ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا. اگر دنیا کی حیثیت, دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی. اب مچھر کا پر کیا ہوتا ہے؟ کبھی مچھر کو, مرے ہوئے مچھر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے غور کیجئے گا کہ اس کا پر کیا سائز ہوتا ہے. اس سائز کے مچھر کے پر کے سائز کے مطابق بھی دنیا کی اہمیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ مقدس میں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ دنیا مردار ہے, اس کو چاہنے والے کتے ہیں.
ساتھیوں غور کیجئے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ دنیا سے دل نہ لگائیں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں، اور تھوڑے رزق پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے بیوی بچوں کو غیرت کی تعلیم دیں، حیا کی تعلیم دیں، شرم کی تعلیم دیں، چادر چار دیواری میں رکھیں، گھر سے وہ تمام چیزیں نکال باہر کریں جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے ساتھ ٹکرانے والی ہیں۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، یہ تباہی و بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حاکم وقت وہ کبھی بھی ہمیں ان چیزوں کے اوپر نہیں حکم کرے گا۔ اسی لیے اب ہر شخص کی انفرادی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائے۔ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہمارے حاکم جو ہیں وہ نظام کفر تو چلا سکتے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، جنہیں خود ہی دین کی تعلیم کے بارے میں نہیں پتا، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں پتا، اللہ کے احکامات کے بارے میں نہیں پتا، وہ ہمیں کیا حکم کریں گے؟ وہ خود جمہوریت کے غلام ہیں، اور جمہوری غلام جتنے بھی ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ تو کوشش کیجئے اس دنیا سے دل نہ لگائیں، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں، بیوی بچوں کے ساتھ، رزق حلال باہر سے اکٹھا کر کے گھر لے آئیں، اور گھر کے اندر ہی وقت زیادہ گزاریں۔ باہر نکلیں تو صرف رزق حلال کی تلاش میں، کھانے پینے کا سامان لیا اور گھر آ گئے۔ اپنی دوستیوں کو محدود کر لیں، دنیا کی محبت اسی وجہ سے پھیلتی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی دولت سے کیا کام جس کے حلال میں حساب دینا پڑے اور جس کے حرام میں عذاب سہنا پڑے۔ دونوں ہی طرف سے نفی فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔